محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد کے عنوان پر 2 پروگرام کے بعد اب ہم تیسرا پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا پروگرام جس میں ہم یہ دیکھیں کہ محمد بن قاسم کے ذریعے سے 712 سے لے کر کے 714 تک جو ہے سندھ کیسے فتح ہوا، یعنی اسلام کے 1 صدی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے 571 عیسوی میں ہے اور 610 میں نبوت کا آغاز ہے، 622 میں ہجرت ہوئی ہے، 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، 632 سے لے کر کے 660 تک خلافت راشدہ کا دور ہے، اور اس کے بعد جو ہے 660 سے لے کر کے 750 تک 90 سال دور ملوکیت بنو امیہ کا دور ہے، اور اس میں جو ہے پھر اس کے بعد 750 سے لے کر کے 1258 تک جو ہے دور ملوکیت بنو عباس کا دور، تو اس میں جو ہے بنو عباس میں جو ہے بیچ میں بہت سارے چھوٹی چھوٹی سلطنتیں نکل کے الگ ہوئیں، اگرچہ وہ جو ہے پولیٹیکل لحاظ سے ان کو مانتے تھے خلیفہ کو، لیکن اپنے ایریا میں وہ خود حکمرانی کرتے تھے، بس یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں خلیفہ کا نام لے لیا کرتے تھے۔ تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں گے کہ سامانی سلطنت، پھر فاطمی سلطنت، بنی بویہ سلطنت، غزنی سلطنت، سلجوقی سلطنت، خوارزم شاہ کی سلطنت، غوری سلطنت، ایوبی سلطنت۔ اب یہ سب دور جو ہے وہ 1250 تک ہے۔ تو پہلا جو چنگ نکلا ہے وہ 874 سے شروع ہوا ہے، اب 1250 تک ختم ہوا ہے، اب 1258 میں خلافت بنو عباس ختم ہوئی ہے، ملوکیت بنو عباس۔ تو ہم لوگ یہ دیکھے تھے کہ اسلام جو ہندوستان میں کیسے آیا، تو شروعاتی دور میں تو تاجروں کے کوششوں کے ذریعے سے آیا، لیکن اس کے بعد جو ہے طاقت کے ذریعے سے جو آیا ہے وہ 1 صدی کے بعد، یعنی 610 میں نبوت کا آغاز ہوا ہے، اور 711 سے جو ہے یہاں پر دیبل کے ڈاکوؤں نے جو مسلمان قافلوں کو لوٹ لیا تھا، اور راجہ داہر جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا حجاج بن یوسف کو، تو اس کو سبق سکھانے کے لیے اور قافلہ کو چھڑانے کے لیے یہ کیا گیا، تو ایگزیکٹ 101 سال کے بعد معاملہ ہوا۔ لیکن انٹرنل کنفلکٹ کی وجہ سے جو ہے کہ ولید کے بعد جو ہے سلیمان، اور ولید کا انتقال ہو گیا اچانک، اور سلیمان بنا، اور اس کے وجہ سے محمد بن قاسم کو بلا کر کے ختم کر دیا گیا۔ تو جو پروسیس تھا سندھ میں جو اسلام پھیل گیا تھا وہ وہیں پر رک گیا اور آگے نہیں بڑھ پایا۔ اس کے پھر جو ہے سمجھے کہ 200 سال کے بعد 300 سال کے بعد جو ہے پھر اسلام کو جو موقع ملا محمود غزنوی کے ذریعے سے۔ تو محمد بن قاسم کے ذریعے سے تو یہ سندھ کے راستے سے اسلام داخل ہوا تھا، انٹری ہوا تھا، اور محمود غزنوی اور ان کے والد سبکتگین ان کے ذریعے سے 976 میں جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے۔ 976 میں جو ہے سمجھ جائیے کہ غزنی سلطنت کی بنیاد پڑی ہے، اور 979 میں 979 میں وہ جو لاہور کا جو راجہ تھا اس نے جو ہے جے پال، اس نے جو ہے جا کر کے چھیڑ دیا کابل پہ اور غزنی پہ اٹیک کر دیا، تو جس کے وجہ سے سبکتگین جو ہے غصے میں آ گیا اور پھر اس کو سبق سکھانا شروع کر دیا۔ اب پھر جو ہے سبکتگین کا انتقال ہو گیا 997 میں، اور اس کے بعد اس کا بیٹا محمود غزنوی بنا، تو پھر وہ 997 سے لے کر کے 1030 تک رہا، اور اس کے بعد سمجھ جائیے کہ یہ لوگ بغاوت کرتے تھے اور وہ کچلتا تھا، بغاوت کرتے تھے کچلتا تھا۔ اس میں 17 مرتبہ اس نے حملہ کیا، اور سمجھ جائیے کہ یہاں پر کہ سارے بادشاہوں کی کمر توڑ کے رکھ دی، یہاں تک کہ گجرات تک سومناتھ مندر کو بھی تباہ و برباد کر دیا، لیکن کوئی روکنے ٹوکنے والا اس کو نہیں تھا۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے اسلام کا آغاز کب ہوا ہے، 610 میں، اور پھر 711 میں محمد بن قاسم، اور 979 میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو 639 تو سمجھیے کہ 450 سال کے بعد جو ہے
یہ معاملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی لیکن ہندوستان میں حکومت قائم نہیں ہوئی۔ محمد بن قاسم بھی واپس چلا گیا انٹرنل کنفلکٹ کی وجہ سے۔ اب محمود غزنوی کو بھی جو ہے ادھر جو ہے دلچسپی تھی نہیں زیادہ، اس کو ادھر زیادہ دلچسپی تھی، لہذا یہ جو ہے ماونا اور نہر کے علاقے میں پھر جو پورا ایران کو فتح کرنے کا، پھر وہ بغداد کے بارے میں زیادہ سوچ رہا تھا کہ میں خلیفہ بن جاؤں، لیکن وہ ہو نہیں پایا۔ تو یہ غزنی سلطنت جو ہے تقریباً 210 سال رہی ہے۔ آپ دیکھیں غزنی سلطنت 976 میں قائم ہوئی ہے اور 1186 میں ختم ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے 210 سال۔ تو 210 سال میں جو ہے اس کے ابراہیم غزنوی تک جو ہے، جو 1059 سے لے کر کے 1099 تک، یہ اس کا جو ہے پاورفل دور کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے دھیرے دھیرے ہر جو ہے سلطنت کا یہی معاملہ رہے گا، شروع میں عروج رہے گا، پھر زوال رہے گا۔ اچھے اچھے بادشاہ رہیں گے تو عروج کا دور رہے گا، اور پھر کمزور قسم کے بادشاہ آئیں گے تو دور زوال آ جائے گا۔ تو 976 سے لے کر کے 1099 تک سمجھ جائیے کہ 125 سال جو ہے ان کے بڑے پاورفل طاقت کا زمانہ ہے۔ اور اس کے بعد جو پھر وہ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، گرتے گرتے زوال آتا ہے، تو یہاں سے زوال آنا شروع ہوا۔ اب اس میں آج دیکھیں گے کہ آج ہمارا ٹاپک ہے غوری سلطنت کیسے قائم ہوئی، اور یہ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جس نے جو محمد بن قاسم نے جو شروع کیا تھا اس میں کامیابی تقریباً 500 سال کے بعد ملی ہے، تو وہ محمد غوری کو ملی ہے۔ اس کا نام تھا شہاب الدین غوری، تو اس کو کامیابی ملی ہے، اور یہ شمالی ہندوستان اور بنگلہ دیش، جو آج کل بنگال اور بنگلہ دیش ہے، اس میں اسلامی حکومت قائم کرنے کو اس کا موقع ملا۔ یہ کب؟ 1192 میں۔ تو 610 اور 1192 تقریباً بالکل جو ہے 580 سال کے بعد جو یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو اب یہ کیسے ہوا، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی نہیں کر پا رہا تھا وہ یہ کر پا رہا تھا۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اسلام کی جو بھی خدمت کیے تھے، تو پہلے یہ خدمت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا تھا عرب کو، یعنی جزیرہ نما عرب میں عرب لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد خدمت کے لیے آگے آئے ایرانی لوگ، عرب، اس کے بعد ایرانی، اس کے بعد ترک لوگ آئے، اور اس کے بعد بربر لوگ آئے افریقہ میں۔ طارق بن زیاد جو ہے وہ بربر قبیلے سے تھے۔ اور اس کے بعد اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ 5واں خاندان کو موقع دے رہا ہے، وہ ہے پٹھان۔ تو عرب والے تو جزیرہ نما عرب میں، ایران والے ایران سے، ترک والے جو ہے یہ ماورا النہر جو ہے، یہ ترکی جو آج کا ہے یہ اصل ترک نہیں تھا، یہ تو ایشیا مائنر کہلاتا تھا۔ ترک جو کہلاتے تھے ترکستان، وہ آج کا جو ہے سینٹرل ایشیا جو ہے، جو 5 کنٹری ہے، تاجکستان، ترکمانستان، کرغستان، ازبکستان، قزاقستان، یہ اصل ترکستان تھا۔ اور یہ جو ہے ترکی جو آج ہے یہ تو ایشیا مائنر کہلاتا تھا۔ تو اب یہ ہے قدرت نے فیصلہ کیا کہ اب میں پٹھان قوم سے جو ہے یہ خدمت لوں گا، اور پٹھان قوم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدمت لیا اسلام کے جو ہے دھرتی کو اسلام کی روشنی سے منور کرنے کا۔ تو اب یہ کیسے ہوا، یہ آج کا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور کافی جو ہے اس میں آپ کو نالج ملنے والا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ آپ دیکھیے کہ خلافت بنو عباس جو ہے 750 میں قائم ہوئی، اور بنو امیہ کا جو دور ہے جو 90 سال ہے، اس میں جو ہے پوری حکومت جو ہے اسلام کی وہ کنسلیڈیٹ تھی، اور کہیں کوئی یہ جو ہے وہ کوئی الگ الگ قبیلہ کا معاملہ نہیں تھا، پورا جو ہے شام سے جو ہے کنٹرول ہوتا تھا۔ بنو عباس میں معاملہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے سامانی سلطنت الگ ہوئے۔ سامانی سلطنت کہاں قائم ہوئی ہے؟ ماورا اور نہر میں۔ اس کا کیپٹل کون بنا تھا؟ بخارا۔ کب قائم ہوئی تھی؟ 874 میں۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا سلطنت الگ ہوئی ہے، وہ کون؟ فاطمی سلطنت 909 میں۔ لیکن یہ کہاں پہ؟ یہ مصر میں، افریقہ میں۔ تو یہ رائٹ ہینڈ میں، یہ لیفٹ ہینڈ میں۔ پھر بنو بویہ کی حکومت قائم ہوئی ہے ایک تیسری 934 میں، یہ کہاں پہ؟ ایران میں۔ یہ 3 جو ہے الگ الگ ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے سامانی سلطنت پھر جب کمزور ہوئی ہے
تو اس کے 100 سال کے بعد جو ہے غزنی سلطنت اسی میں سے ٹوٹ کے بنی ہے۔ سامانی سلطنت ٹوٹی کس سے؟ خلافت بنو عباس سے، ملوکیت بنو عباس سے۔ اب پھر سامانی سلطنت جب کمزور ہوئی تو اس کے 102 سال کے بعد جو ہے کون سی سلطنت قائم ہوئی؟ غزنی سلطنت، جو کل ہم لوگ ڈیٹیل سے بات کریں۔ اب غزنی سلطنت کمزور ہوگی تو اس میں سے غوری سلطنت آئے گی، یہ اصل چیز ہے۔ تو یہ غزنی سلطنت کمزور کب ہوئی ہے؟ قائم تو ہوئی ہے 976 میں، تو اب سبکتگین کا دور تھا 976 سے 997 آرام سے چل رہا تھا، یعنی 21 سال۔ پھر اس کے بعد محمود غزنوی کا دور آیا 997 سے 1030 32 33 سال ایک دم شانتی سے چلا۔ پھر اس کا بیٹا مسعود بنا 1030 سے 1040 تک، یہ بھی بہت اچھا چلا۔ پھر مودود 1040 سے 1048 تک، یہ بھی بہت اچھا چلا۔ عبدالرشید 1048 سے 1052 تک۔ فرخ زاد 1052 سے 1059۔ پھر ابراہیم شاہ غزنوی آیا ہے 1059 سے لے کر کے 1099، 40 سال حکومت کیا۔ اس کے مرنے کے بعد جو ہے کمزوری آنی شروع ہوئی۔ کمزوری آنی شروع ہوئی تو اب یہاں پر غوری سلطنت کو جو ہے پاؤں پھیلانے کا موقع ملے گا۔ اس سے پہلے غوری سلطنت کچھ تھی نہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کابل ہے، یہ غزنی ہے، اس سے نیچے قندھار ہے، اور یہ لیفٹ سائڈ میں جو ہرات ہے۔ یہ ابھی جو افغانستان کی نیوز بار بار آ رہے ہوگی تو میپ آپ آرام سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کابل اور ہرات کے بیچ میں جو ہے غور ایک پہاڑی علاقے کا نام تھا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ پٹھان قبیلہ جو تھا، یہ شہاب الدین غوری اور پھر غیاث الدین غوری، اس کا خاندان یہاں پر جو ہے حکومت کرتا تھا۔ لیکن یہ لوگ جو ہے غزنی والے کو جو ہے وہ قبول کرتے تھے کہ آپ ہی کی اصل حکومت ہے، اور ان کے باج گزار کے طور پر ٹیکس وغیرہ دے کر کے یہ کہتے تھے کہ آپ کو جو پیسہ چاہیے لیجئے، لیکن ہم اپنے ایریا پہ اپنے خاندان میں اپنے حساب سے حکومت کریں گے، یعنی آٹونامس دیا ہوا تھا۔ تو غزنی والوں کو کوئی پرابلم نہیں تھا کہ ہم کو سالانہ خراج دے دیا کرو اور اپنے حکومت کرو۔ تو یہ غوری خاندان جو ہے یہ علاقے غور میں اپنی حکومت کر رہے تھے، لیکن حاکم کس کو مانتے تھے؟ غزنوی سلطنت ہی کو۔ یہ کب تک ایسا معاملہ چلتا رہا؟ جب تک ابراہیم غزنوی کا دور تھا 1099 تک، کیونکہ پاورفل تھا، وہ تھوڑی سی بغاوت کرتے تو کچل دیتا، تو پھر جو بھی تھوڑی بہت حکومت کر رہے تھے وہ بھی موقع نہیں ملتا۔ اب ابراہیم کا جب انتقال ہو گیا ہے تو ادھر جو ہے غور قبیلے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ملک عز الدین حسین۔ یہ ملک عز الدین کو موقع ملا کہ اب جو بادشاہ بنا ہے وہ مسعود دوم بنا ہے، اس کے بعد جو ہے شہزاد بنا ہے، پھر ارسلان بنا ہے، اور یہ بہت چھوٹا چھوٹا ہے، سمجھے 1099 سے لے کر کے 1114 تک 15 سال، اور 1114 سے لے کر کے 1115 1 سال۔ اب جب بھی دیکھیے گا ہسٹری میں کہ بہت کم گیپ ہے نا، تو سمجھ جائے کہ خانہ جنگی چل رہی تھی۔ اب اس خانہ جنگی سے فائدہ اٹھائے گئے، تو یہ ملک عز الدین حسین جو ہے فائدہ اٹھایا، اور اس نے جو ہے غزنی سلطنت کو منع کر دیا کہ اب سے ہم ٹیکس وغیرہ نہیں ادا کریں گے، آج سے ہم بھی حکومت میں، یعنی جیسے آپ کی سلطنت ہے ویسے ہماری سلطنت۔ تو خود مختاری کا اعلان کر دیا کس نے؟ ملک عز الدین حسین نے۔ کب اعلان کیا؟ جب ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے کمزور بادشاہ غزنوی سلطنت کا آنے لگے، تو اس نے ایک رسک لے کر کے کہ اب ان لوگوں کو جو ہے ویلو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو ہے خود مختاری کا اعلان کر دیا کہ ہم لوگ خود اپنے علاقے میں خود حکومت کریں گے۔ اب یہ چلنے لگا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا بیٹا آیا، اس کا نام تھا سیف الدین حسین۔ اس نے تو موقع دیکھا کہ جب بہرام شاہ کی حکومت آئی ہے 1118 سے لے کر کے 1152 تک، یہ بھی جو ہے تقریباً کتنے سال بنتا تھا؟ 34 سال کی حکومت ہے۔ اس درمیان میں دیکھا کہ یہ تو اور کمزور ہو گیا بہرام شاہ، تو یہ تو کیا کیا کہ سیف الدین حسین جو تھا وہ غور سے جو غزنی پر اٹیک کر دیا، اور اٹیک کرنے کے بعد جو ہے اس پہ غزنی پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد جو ہے خود سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابھی تک جو ہے یہ لوگ حاکم تھے، اور اب جو ہے یہ لوگ کیا کر دیے؟ اس کا اعلان کر دیا غور سے غزنی پہ۔ لیکن بہرام شاہ جو ہے وہ آنے تو دیا، لیکن اس کے بعد اس کو
غصہ آیا کیونکہ وہ بھی غزنی خاندان کا تھا. اس نے جو بہرام شاہ نے پھر سے فوج اکٹھا کر کے اور دوبارہ سرپرائزنگ اٹیک کیا، اور اٹیک کیا تو غزنی کو دوبارہ حاصل کر لیا واپس. اب دوبارہ حاصل کرنے کے بعد جو ہے سیف الدین کو جو ہے پکڑ کر کے قتل کر دیا. تو یہ اچانک حملہ کر دیا تھا تو بہرام شاہ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو وہ جو ہے کسی طرح بھاگ گیا. تو اس نے غزنی پہ جو ہے حکومت قائم کر لیا اور اپنے آپ کو سلطان ہونے کا اعلان کر دیا. اس کا باپ جو تھا اس نے صرف خود مختاری کا اعلان کیا تھا کہ غور میں ہماری حکومت رہے گی، آپ کو اب ہم سپیریئر نہیں مانگتے. لیکن اس کے یہ دیکھا کہ ادھر کمزوری آ گئی ہے تو غور سے جا کر کے کس پہ حملہ کر دیا؟ غزنی پہ حملہ کر دیا. اچانک کا حملہ تھا تو لہذا بہرام شاہ کو سمجھ میں نہیں آیا اور اس کی حکومت وہاں پہ قائم ہو گئی اور شہر کیپچر اس کے ہینڈ میں ہو گیا. جیسے ہینڈ میں اس کے ہوا، اس نے جو سلطان ہونے کا بھی اعلان کر دیا کہ اب میں حاکم نہیں ہوں، اب میں سلطان ہوں. اب میں صرف جو ہے وہ خلیفہ سے ڈرتا ہوں، باقی آپ کی سب سے اوپر میں ہوں. لیکن بہرام شاہ جو ہے ہمت کیا اور دوبارہ جو فوج تیار کر کے اٹیک کیا غزنی پر، تو دوبارہ اس کو جو شہر حاصل ہو گیا اور سیف الدین کو پکڑ کر کے قتل کر دیا. جب سیف الدین کو قتل کر دیا تو اس کی نیوز پہنچی اس کے بھائی کو جس کا نام تھا علاء الدین حسین. اس نے پھر ایک فوج لے کر کے غور سے جو پھر غزنی پر گیا. غزنی پر گیا ہے تو پھر جو ایسا اٹیک کیا ہے کہ شہر کو فتح کرنے کے بعد 7 دن تک لگاتار قتل عام کیا. قتل عام کرنے کے بعد جو ہے پورے شہر میں آگ لگا دیا، ایک بھی گھر نہیں چھوڑا. تو اس کے وجہ سے اس علاء الدین کا نام پڑ گیا علاء الدین جہاں سوز. نام سنو گے کبھی ہسٹری میں، تو یہ جو ہے جہاں سوز جو ہے یہ یہی تھا کہ یعنی دنیا کو جلانے والا، پورا غزنی کو جلا کے راکھ کر دیا. کس چکر میں؟ کہ میرے بھائی کو کیسے تم مار دیے. تو بھائی کے اس میں جو ہے بدلے میں ایسی انتقامی کارروائی کیا کہ پورا غزنی شہری تباہ و برباد تہس نہس ہو کر رہ گیا. اب اس کے بعد جو بہرام شاہ کے بعد جو 2 بادشاہ بچے، ایک خسرو شاہ ایک خسرو ملک، یہ سب بیچارے بھاگ کر کے کہاں چلے گئے؟ لاہور، کیونکہ اس کی حکومت ہی پورے میں تھی. تو اب غزنی چھوڑ کر کے لاہور چلا گیا اور غزنی میں بس جو ہے اس کی حکومت تھی ٹوٹی پھوٹی. لیکن سوچا کہ اب اتنا قریب میں رہنے سے بہت خطرہ ہے، کبھی بھی پھر دوبارہ اٹیک کرے گا، لہذا کیپٹل کو شفٹ کر دو، تھوڑا سا دور رکھ لو. تو یہ لاہور چلا گیا دونوں، اور یہ غزنی جو یہ. پھر علاء الدین یہ بہت بڑا ظالم تھا، لیکن اس کا بھی انتقال ہوا 1156 میں. 1156 میں اس کا انتقال ہو گیا. تو پھر اس کا بیٹا جو ہے بنا، اس کا بھی نام تھا سیف الدین. تو اس کو سیف الدین ثانی بول دیتے ہیں. اس کا بھی ایک ہی سال میں انتقال ہو گیا 1157 میں. اب یہ ابھی پورے جو ہے قدم جم رہے کہاں پہ؟ غوری قبیلہ میں. بس یہ کہ غزنی میں بھی جو ہے اس کی حکومت تھوڑی سی مضبوط ہو رہی ہے. جب یہ علاء الدین کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے سیف الدین کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب اس خاندان میں کوئی نہیں تھا. تو پھر اس کا چچیرا بھائی تھا، اس کا نام تھا غیاث الدین، اور اس کا دوسرا بھائی تھا شہاب الدین. یہی دونوں کا نام ہے شہاب الدین غوری اور غیاث الدین غوری، غوری برادران. تو ان دونوں کی پھر حکومت قائم ہوئی ہے 1157 سے لے کر کے 1206 تک. تو یہ 1157 سے یعنی سیف الدین ثانی کے انتقال کے بعد غوری سلطنت تھوڑا جو ہے اچھے انداز میں اسٹیبل ہوئی ہے 1157 سے 1206 تک ان دونوں بھائی کی. اور اس میں جو ہے پھر انڈیا میں اسلام آیا ہے، تو وہ اب ہم یہاں پہ دیکھیں. تو یہ پہلے ہم دیکھ لیے کہ عباسی خلافت سے جو ہے یا عباسی ملوکیت سے جو ہے سامانی سلطنت کب ٹوٹا؟ 874 میں. اب پھر اس سے جو ہے غزنی سلطنت کب نکلا؟ 976 میں، 100-200 سال کے بعد. اس سے جو ہے پھر غوری سلطنت کب نکلا؟ 1157 میں. اب غوری سلطنت کے ذریعے سے اسلام کی روشنی انڈیا میں کیسے آئی، یہ اب ہم دیکھیں گے. تو اب یہ دیکھیں کہ غور میں جو ہے
اب یہاں پر ایک علاقہ تھا فیروز کوہ، یہ اس کا کیپٹل تھا. غور تو پورا علاقہ کا نام تھا اور فیروز کا جو ہے اس کا کیپٹل تھا. اب یہ شہاب الدین غوری جو ہے جو انڈیا میں آیا ہے تو یہ چھوٹا بھائی تھا اور غیاث الدین جو تھا وہ بڑا بھائی تھا. دونوں بھائی کے جو ہے یہاں پر مل جل کر کے حکومت کر رہے تھے. اور غزنی جو ہے وہ لاہور سے جو ہے وہ مینیج ہو رہا تھا کہ غیاث الدین نے جو ہے 1173 میں جو ہے غیاث الدین نے غزنی پر باقاعدہ اٹیک کیا دوبارہ. اب دوبارہ اٹیک ہونے کے بعد اب یہاں پر کوئی ریزسٹنس تھی نہیں، کیونکہ دونوں بادشاہ جو ہے خسرو شاہ، خسرو ملک جو لاہور میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ مینیج نہیں کر پایا. تو غیاث الدین نے بہت آسانی سے غزنی کو فتح کر لیا. فتح کرنے کے بعد غیاث الدین نے کیا کیا، اپنے چھوٹے بھائی شہاب الدین غوری کو یہاں کا حاکم بنا دیا اور کہا کہ آپ اپنے حساب سے غزنی کے علاقے کو سنبھالیے، اور بس یہ ہے کہ بڑے بڑے پرابلم میں مجھ سے پوچھ لیا کرنا، بقیہ یہاں پر تم فری ہو کہ اپنے اچھا انداز میں اس کو مینیج کرو. اور اس میں اشارہ یہ تھا کہ بھائی میں جو ہے ایسے لکیر کھینچ دو کہ تم یہ ایریا دیکھ لو اور میں یہ ایریا دیکھ لیتا ہوں، تم رائٹ سائڈ بڑھو اور میں لیفٹ سائڈ بڑھتا ہوں. تو اس لحاظ سے 1173 میں جو ہے وہ فتح کر کے کون دیا ہے؟ غیاث الدین نے ہی دیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کو، اور یہ شہاب الدین کو ایک جو ہے سلطان کا لقب دیا، تو اس میں نام رکھا کہ سلطان معز الدین. یہ لقب جو مسلمان لوگ بڑا بڑا رکھتے تھے، جہانگیر، عالمگیر، یہ سب جو ہے، تو یہ معز الدین، تو اسی لیے ان کا نام جو ہے سلطان معز الدین محمد غوری. شہاب الدین تو یہ جو ہے ان جب شہزادہ تھے تو شہاب الدین ان کا لقب تھا، اصل نام تھا تو محمد تھا، لیکن وہ شہاب الدین لقب سے زیادہ مشہور ہوئے اور معز الدین سے کم مشہور ہوئے. لیکن اصل جو ان کو بھائی نے خطاب دیا تھا جب غزنی فتح ہوا ہے 1173 میں، تو بھائی نے ان کو لقب کیا دیا تھا؟ معز الدین کا، لیکن یہ شہاب الدین ہی کے لقب سے زیادہ فیمس. اب یہ 1173 سے جو ہے غور کے علاقے میں غیاث الدین حکومت کرنے لگا اور غزنی کے علاقے میں شہاب الدین حکومت کرنے لگا. غیاث الدین بھی بڑا ٹیلنٹڈ تھا، وہ کیا کیا کہ پھر ہرات کی طرف آگے بڑھا اور ہرات کو جو ہے فتح کر لیا. اور ہرات کو فتح کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ بلخ کو بھی فتح کر لیا. اب بلخ کو فتح کرنے کے بعد اپنا کیپٹل جو ہے وہ غور کے بجائے وہ ہرات کو بنا لیا تاکہ ادھر بڑھنے میں وہ اس کو آسانی ہے. اور اس کے بعد جب بلخ سے پھر وہ خوارزم کا بھی فتح کر لیا. پھر خوارزم سے پھر ادھر یہ جو میں لکیر کھینچا ہوں یہ ماورا نہر ہے، یہ دریائے جیہوں کہلاتی ہے. دریائے سیہوں اور دریائے جیہوں کے بیچ میں یہ جو ہے سینٹرل ایشیا کی 5 کنٹریز. تو عرب میں جو ہے اسی اسٹائل میں بولا جاتا تھا، دریا کو اس پار جو کنٹری ہے اس جا کے فتح کر لو، تو یہ ترکستان کہلاتا تھا. تو اب یہاں پر جو وہ سامانی سلطنت تھی، غزنی سلطنت تھی، سب کو اس نے کیپچر وغیرہ کر لیا تھا آرام سے، اور اپنا کیپٹل کس کو بنایا؟ ہرات کو. تو اب بڑا بھائی تو ادھر کارنامے پہ کارنامے انجام دے رہا. غیاث الدین غور سے نکلا ہرات کو، ہرات سے نکلا بلخ کو، بلخ سے خوارزم کو، پھر بخارا وغیرہ. یہ امام بخاری یہیں کے تھے. یہ ترمذ جو ہے آپ کو یہاں پہ ملے گا، امام ترمذی. یہ نسائی جو ہے یہاں پہ ملے گا. نیشا پور جو ہے آپ کو ادھر ایران میں ملے گا. تو یہ جتنے محدث ہیں وہ سب ادھر ہی کے ہیں. تو یہ بخارا وغیرہ کو فتح ہوا، یہ نسائی وغیرہ یہ پورا فتح ہوا، لیکن یہ جو ہے یہ فتح نہیں ہو رہا تھا. بغداد ابھی فتح نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں پر بھی جو دوسری سلطنتیں آ رہی تھی. بنو بوے کو ختم کر کے سلجوکی آ گئے، اور سلجوکی کو ختم کر کے خوارزم شاہ کی حکومت آ گئی، جو میں یہاں پہ آپ کو لکھ دیا ہوں. دیکھیے سلجوکی آئے 1037 میں آ گئے. یہ بنو بوے کو ختم کیا، سلجوکی آ گئے، اور سلجوکی کو ختم کر کے خوارزم شاہ آ گئے. تو اب یہاں پر جو غیاث الدین کا ٹکر کس سے ہو رہا تھا؟ خوارزم شاہ سے ہو رہا تھا. ان دونوں میں لڑائی تھی. اب یہ چھوٹے بھائی کیا گل کھلا رہے تھے یہ آپ دیکھ لیجیے. چھوٹے بھائی نے کیا کیا کہ غزنی سے جو ہے ملتان کے ایریا پر اٹیک کیا. اب یہ کب کیا ہے؟ یہ 1075 میں کیا ہے.
1175 میں, 1173 میں اس کو بھائی نے دیا ہے. 2 سال ویٹ کیا, یہ بڑا ٹیلنٹڈ تھا. 2 سال کے اندر میں ملتان پہ اٹیک کر دیا. ملتان پہ کیوں اٹیک کیا؟ یہاں پر جو ہے اسماعیلی فرقہ جو تھا یہ جو ہے تھوڑا جڑ پکڑنا شروع کر دیا تھا. اسماعیلی فرقہ جو ہے ایک طرف اس کے جو ہے وہ تعلقات تھے فاطمی جو سلطنت تھی مصر میں اس سے بھی تھے, اور دوسرے طرف انڈیا کے جو راجے رجواڑے تھے غیر مسلم ان سے بھی تھے. تو ان کو لگا کہ یہ مسلمان ہیں, لیکن مسلمانوں میں ایک سنی فرقہ ایک شیعہ فرقہ تھا, اسماعیلی شیعہ فرقہ تھا. لہذا جو ہے شہاب الدین غوری نے ملتان پہ اٹیک کر کے اسماعیلیوں کی جڑ ختم کر دی, اور پورا جو ہے ملتان جو ہے اس نے وہ 1175 میں فتح کر لیا. تو اب یہ بھی ادھر بھائی ادھر بڑھ رہا ہے, دوسرا بھائی ادھر بڑھ رہا ہے. پھر ملتان فتح کرنے کے بعد پشاور فتح کر لیا. پشاور کا فتح کیا ہے 1079 میں, 1179 میں پشاور فتح کر لیا. یہ آگے بڑھا. پھر جو ہے 82 میں جو ہے یہ دیبل کے یہ جو سندھ کا ساحل ایریا ہے دیبل کو بھی فتح کر لیا, یعنی 3 سال کے بعد. تو اب یہ پتہ چلا کہ یہ پورا جو ہے غزنی سے لے کر کے کابل سے پورا ہوتے ہوئے یہ پورا جو ہے بحیر عرب کا ساحل تک جو ہے یہ غوری سلطنت کے انڈر میں آ گیا, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا. اب یہاں پر جو ہے لاہور میں جو ہے غزنی سلطنت کے 2 بادشاہ بچے ہوئے تھے, یہاں پہ حکومت کر رہے تھے. آپ سمجھیے کہ وہ آخری بادشاہ جو چل رہا تھا تو وہ لاہور پر بھی اٹیک کر دیا 1186 میں. اب 1186 میں آخری بادشاہ خسرو ملک جو تھا اس کو بھی ختم کر کے لاہور پر بھی قبضہ کر لیا. تو اب پورا جو ہے غزنی سلطنت پوری ختم, اور کتنے سال میں؟ 210 سال میں. غزنی سلطنت کب قائم ہوئی تھی؟ 976 سے لے کر کے 1186. تو 210 سال میں ختم ہوا. کس کے ہاتھوں ختم ہوا؟ غوری سلطنت کے ہاتھ. اور غزنی سلطنت کس کو ختم کر کے وہی بنی تھی؟ کس سے ٹوٹ کر کے؟ سامانی سلطنت سے. اور سامانی سلطنت کس سے بنی تھی؟ یہ ہے خلاف ملوکیت عباسی سے. اب لاہور جب فتح ہو گیا ہے تو یہ غزنی سلطنت کا جب عروج کا زمانہ تھا تو یہ لاہور سے آگے بھی اس کی حکومت تھی بھٹنڈا میں. لیکن اب جب یہ لوگ کمزور ہو گئے تھے تو یہاں پر مسلمان لوگ تھے, لیکن یہ لوگ جو ہے اب اتنی دور میں حکومت کرنا چاہ رہے تھے کہ بعد اتنی طاقت نہیں ہے تو اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ شہاب الدین کو لگا کہ بھٹنڈا پہ بھی مسلمان ہے اور یہ غزنی سلطنت کا انڈر میں تھا, تو چلو یہ تو لگے ہاتھ تو اس کو بھی فتح کر لیتے ہیں. تو 86 کے بعد جو ہے شہاب الدین غوری جو ہے بھٹنڈا بھی فتح کر لیا. سمجھے کہ 4-5 سال کے اندر اندر. لیکن جب یہ دیکھا کہ لاہور پہ غزنوی سلطنت کمزور ہو گئی ہے, اب بھٹنڈا جو ہے اس پر کوئی بڑا کسی کا زور نہیں چل رہا ہے, تو دلی اور اجمیر کا جو راجا تھا پرتھوی راج چوہان, اس نے کہا کہ بھٹنڈا پہ اب میرا قبضہ ہے. تو بہت زیادہ اس پہ جو ہے انتظامات نہیں کیا, بس گھوشت کر دیا کہ اس پہ کوئی نہیں ہے تو یہ میرا ہے. اب جب شہاب الدین غوری جو ہے لاہور سے بھٹنڈا پر حملہ کیا تو یہاں پر کوئی بڑی مضبوط طاقت تھی نہیں, تو آرام سے فتح ہو گئی. تو اسی لحاظ سے جو ہے شہاب الدین غوری جو ہے جب لاہور سے فوج لے کے چلا ہے تو بہت بڑی فوج لے کے آیا ہی نہیں تھا کہ بھٹنڈا فتح کرنا ہے. بھٹنڈا میں کوئی بادشاہ وغیرہ ہے ہی نہیں, بس ایسے ہی ہے, لیڈر لیس ہے, تو تھوڑی سی فوج سے آرام سے فتح ہو جائے گا. اور غزنی سلطنت کے کوئی بھی جو بڑا سپہ سالار وغیرہ تھا ہی نہیں, آرام سے فتح ہو جائے گا, فتح کر کے چلے جائیں گے. لیکن جیسے یہ فتح کر کے جا رہا تھا کہ پرتھوی راج چوہان کو کسی نے بتا دیا کہ بھٹنڈا پہ تو حملہ کر کے جو ہے وہ چلا گیا ہے شہاب الدین غوری. اس کا آ گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو میرا ایریا ہے. اس نے جو ہے اجمیر سے جو ہے 2 لاکھ کی فوج لے کر کے بھٹنڈا کو گھیر لیا. تو اب بھٹنڈا کو جب گھیر لیا ہے اس نے پرتھوی راج چوہان نے, اور شہاب الدین غوری نے جب بھٹنڈا کو فتح کرنے آیا اور یہاں کے لوگوں نے اطاعت قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے آپ ہی بادشاہ رہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اب یہ اخلاقی ذمہ داری کس کی بنی؟ اس کی حفاظت تو آپ ہی کرنی پڑے گی. تو اس کو کہا کہ دیکھیے کہ پرتھوی راج چوہان جو ہے بھٹنڈا کو تباہ و برباد کرنے جا رہا ہے, تو اب آپ کچھ کیجئے. تو وہ لاہور کے راستے ہی سے اس کو واپس آنا پڑا.
تو ادھر سے جو ہے پرتھوی راج چوہان کی فوج جا رہی تھی بھٹنڈا، اور ادھر سے لاہور سے جو ہے اس کی فوج جو شہاب الدین غوری کے بھٹنڈا جیت کر کے جب جا رہے تھے تو راستے میں اس کو اطلاع ملی، تو وہ راستے میں اس کو بیک ہونا پڑا، اور پھر یہ دونوں فوج کا آمنا سامنا ہو گیا ترائن کے مقام پر۔ اب ترائن کے مقام پر جب مقابلہ ہوا ہے تو یہ جو ڈیٹ تھا وہ کیا ہے 10/1191۔ اب یہاں پر جو ہے فوج اس کے جو ہے پرتھوی راج چوہان کے 2 لاکھ تھی، اور اس کے پاس شہاب الدین غوری کے پاس جو ہے وہ معمولی فوج تھی، لیکن یہ تھا کہ بھٹنڈا کو بچانا ہے تو کنفرنٹ تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو اس نے شہاب الدین غوری نے کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ہم بچائیں گے اس شہر کو۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر ترائن کے مقام پر پرتھوی راج چوہان اور شہاب الدین غوری میں مقابلہ ہوا ہے، تو ڈس بیلنس مقابلہ تھا، لیکن پھر بھی شہاب الدین غوری بڑا ہمت والا انسان تھا، لڑا تو لیکن یہ ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے یہ شہاب الدین غوری کے فوج کے پاؤں کھڑنے شروع ہو گئے، کیونکہ 2 لاکھ فوج اور اس مشکل سے 20-25 ہزار بھی نہیں رہے ہیں، اور اس کے جو ہے کئی گروپ کے لوگ جو ہے بھاگ گئے۔ تو بٹالین ہوتا تھا نا، یہ خاندان ایسا 2-3 خاندان والے بھاگ گئے، تو شہاب الدین غوری کو غصہ آیا، تو پھر یہ خود بیچ میں میدان میں کود گیا، اور اس نے رکس لیا ایک دم کہ پرتھوی راج چوہان کا جو سپہ سالار تھا اسی پر جا کر کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اٹیک کر دیا کہ اگر وہ مر گیا تو پھر جو ہے پاسا پلٹ جائے گا، ورنہ چانس تو اب لگ نہیں رہا کہ ہمارے جو ہے فوج کے بھی پاؤں کھڑ گئے ہیں، کئی گروپ بھاگ بھی گیا ہے، تب آخری میں ڈو اینڈ ڈائی کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ سیم ویسے ریپیٹ ہوا تھا جیسے مسلمہ کذاب سے جنگ یمامہ میں ہو رہے تھے کہ مسلمان ہارتے لاسٹ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رکس لیے اور ڈائریکٹ جو ہے مسلمہ کذابی پہ اٹیک کر دیے۔ وہ تو بچ گیا لیکن بھاگا، وہ پھر جو ہے باغ میں جا کے جو ہے چھپا ہے، اور پھر وحشی جو ہے اس نے قتل کیا ہے، لیکن پاسا جو پلٹا تھا وہ اس پہ اٹیک جب ہوا ہے تب وہ باغ میں چھپنے پہ مجبور ہوا ہے۔ تو یہی حال جو اس نے چانس لیا شہاب الدین غوری نے کہ ڈائریکٹ پرتھوی راج تو اندر تھا، اس کے سپہ سالار پہ اٹیک کیا، اس کو جو ہے وار تو لگا لیکن وہ بھی سپہ سالار تھا، اس نے جھاڑ سے وہ کاؤنٹر وار کر دیا، کاؤنٹر وار کیا تو شہاب الدین غوری بھی زخمی ہوا کہ بالکل گھوڑا سے گرنے ہی والا تھا کہ ایک غلام جو ہے وہ اپنے گھوڑے سے کود کر کے اس کے گھوڑے پہ بیٹھ گیا پیچھے، اور گرتے ہوئے کہ اس کو اٹھایا اور ڈائریکٹ پیچھے ڈالا، لے کر کے میدان سے نکل گیا۔ اب نکلا ہے تو ڈائریکٹ نکلتے ڈائریکٹ جو ہے لاہور ہی میں جا کے رکا، سمجھ۔ اب شہاب الدین غوری کو جو ہے بالکل بال اس نے بچا لیا میدان سے، نہیں تو گر جاتا تو پھر کون اٹھا پاتا اس کو۔ لاہور میں جانے کے بعد تو جو سب بھاگے تھے اس کو تو بہت زیادہ لتھیڑا ہے، اس کو بہت زیادہ ذلیل بھی کیا ہے غزنی لے جا کر کے، ایسا یہ کرتے ہو کر، لیکن اس نے بہت باغیرت انسان تھا اور عجیب جوشیلا انسان تھا، کہا کہ نہیں یہ تو ہار کا جو ہے کلنگ کا ٹیکا لگا کر کے غور پیٹھان کا تو ناک کٹا دیا ہم لوگ، ایسا تو ہو نہیں سکتا، میں نہ جو ہے بیوی بال بچوں کے پاس جاؤں گا، نہ میں اچھا کپڑا پہنوں گا، کچھ نہیں جب تک میں پرتھوی راج چوہان سے بدلہ نہیں لوں۔ تو واقعی میں یہ جو ہے کہ نہانا دھونا بند کر دیا تھا، اور رات دن بس بدلے کی تیاری، بیوی کے پاس جانا بند کر دیا دم، اور 1 سال کے اندر میں جو ہے فوج دوبارہ کھڑی کر دیا، اور دوبارہ پھر خبر بھیجا پرتھوی راج چوہان کو کہ میں آ رہا ہوں، اس کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کیسا آئے گا۔ تو 1192 میں کہا سیم پلیس سیم جگہ اسی تاریخ کو ہوگی، تو کہا کہ آؤ۔ اس بار تو پرتھوی راج چوہان کو تو تھا کہ اتنی چھوٹی فوج تھی تب اتنا زیادہ جو ہے ٹکر دیا، تو اس بار تو 150 راجاؤں کی فوج کو شامل کیا تھا اس نے بھی اپنا ٹیکٹس وغیرہ جو ہے جے چند وغیرہ جو غیر مسلم راجا تھے اس کو ساتھ وغیرہ لیا، اور پھر جو ترائن کے مقام پر 1192 میں جو ہے جنگ ہوئی ہے، تو پرتھوی راج چوہان جو ہے وہ مارا گیا اور یہ اس کو جیت ہوئی۔ تو جب جو ہے پھر ترائن کا مقام جیت گیا ہے تو پھر دہلی بھی اس نے فتح کر لیا، اجمیر بھی فتح کر لیا، تو دلی بھی فتح اسی سال میں 1192 میں ہے، اور اجمیر بھی فتح۔ اب پرتھوی راج چوہان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو دلی میں اس نے جو ہے
اپنے غلام کو بیٹھا دیا، اس کا نام تھا قطب الدین ایبک۔ اب یہ قطب الدین ایبک کون ہے؟ یہ شہاب الدین غوری کا غلام تھا۔ یہ وہی غلام تھا جس نے 1191 میں لپک کر کے جو ہے اپنے گھوڑے پہ بیٹھایا تھا، یہ وہ بہادر سپاہی تھا۔ تو اس کو کہا کہ اب تم دلی سنبھالو اور میں جا رہا ہوں غزنی، یہاں جاتا ہوں۔ اب اس کا ایک جو شہاب الدین غوری کا ایک جو سپہ سالار تھا اس کا نام تھا بختیار خلجی، قطب الدین بختیار خلجی۔ ایک ہے قطب الدین بختیار کاکی، یہ تو صوفی ہیں، ایک ہے قطب الدین بختیار کاکی۔ اس کو کہا کہ تم آگے بڑھو، تو وہ تو لاہور سے آگے بڑھا، بہار کو فتح کیا، بنگال کو فتح کر کے وہ 1198 میں یہ دونوں فتح کر کے آ گیا۔ تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ شمالی انڈیا بھی فتح ہو گیا، پورا پنجاب فتح ہو گیا ہے، دلی فتح ہو گیا ہے، اجمیر فتح ہو گیا ہے، بہار فتح ہو گیا ہے، بنگال فتح ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 1299 میں جو ہے مالوا بھی فتح ہو گیا، پھر 1200 میں گوالیئر بھی، 1199 میں مالوا فتح ہوا اور 1200 میں گوالیار فتح ہو گیا، اب پھر 1202 میں کالنجر بھی فتح ہو گیا۔ پورا فتح ہونے کے بعد جو ہے دلی پر جو ہے نظام حکومت سونپ دیا کس کو؟ قطب الدین ایبک کو، اور یہ چلا گیا کہاں؟ غور ہرات۔ اب ہوا کیا کہ 1202 میں جو ہے اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، غیاث الدین غوری کا، دونوں بھائی۔ اب یہ اتنا وفادار تھا شہاب الدین غوری کہ یہ سارا صحرا جو ہے بھائی کے سر باندھتا تھا، یہ نہیں کہ بھائی آپ اس ایریا میں ہم اس ایریا میں، ایک کام بھی اپنے بھائی سے پوچھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ گرچہ وہ غزنی کا اس کو جو ہے فری ہینڈ دیا تھا، لیکن بڑا بھائی چھوٹا بھائی کا جو پورا یہ رہتا ہے وہ پورا مینیج کرتا تھا۔ کہتا تھا یہاں پہ قطب مینار وغیرہ بھی جو بنا ہے تو پہلا نام غیاث الدین ہی کا لکھا گیا ہے، پھر شہاب الدین غوری کا لکھا گیا، پھر قطب الدین ایبک کا، یہ سب کا لکھا گیا۔ تو یہ تھے، لیکن اب یہ ہے کہ 1202 میں غیاث الدین کا جب انتقال ہو گیا تو اب غور خاندان کا سالار سلطان کون بن گیا؟ شہاب الدین غوری۔ تو شہاب الدین غوری ہرات سے جو ہے یہ ادھر کا پورا ایریا پہ بھی حکومت کر رہا تھا اور ادھر بھی پورا حکومت کر رہا تھا، لیکن ادھر مینیج کون کر رہا تھا؟ قطب الدین ایبک۔ اب اس کی جو ہے جنگ چل رہی تھی خوارزم شاہ، یہ بھی پاورفل خاندان تھا۔ تو 1205 میں جو ہے شہاب الدین غوری جو ہرات سے خوارزم شاہ پہ اٹیک کر دیا۔ اٹیک کرنے کو تو کر دیا لیکن یہاں پہ ہار گیا، تو فوج جو اس کی کرش ہو گئی، تو اس کی کسی طرح جان بچ گئی، لیکن افواہ اڑ گئی کہ شہاب الدین بھی مارا گیا، لیکن شہاب الدین مارا نہیں گیا، وہ بچ گیا تھا۔ اس کی موت کی خبر اٹھنی تھی شہاب الدین غوری کی کہ لاہور میں جو ہے لوگوں نے بغاوت کر دیا، کیونکہ سپہ سالار ختم، اس کا کوئی بھائی بیٹا وغیرہ بھی نہیں تھا۔ تو اب اس کو جو یہاں سے جان بچا کے آیا، اب پھر کہا رہی لاہور کے لوگ کیسے جو بغاوت کر دیے، تو بغاوت کو کچلنے کے لیے یہ آیا یہاں پہ لاہور میں۔ تو جیسے دیکھا کہ نہیں سلطان زندہ ہے تو پھر سب بولے غلطی ہو گئی، سوری، تو صاحب جو ہے ٹھیک ہو گئے۔ اب پھر لاہور کو ٹھیک کر کے پھر ہرات آ رہا تھا کہ راستے میں وہ اسماعیلی فرقے کا ایک جو فدائی تھا، اس نے خودکش حملہ کر کے اس کو خود مار دیا۔ وہ اسماعیلی فرقہ جو ملتان میں تھا اس نے اٹیک کر دیا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ 1206 کا۔ تو 1206 میں جو ہے غوری سلطنت ختم۔ اس کو لوگ بولتے تھے کہ آپ کو بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو پھر آپ کے بعد آپ کی سلطنت کا کیا ہوگا؟ تو وہ کہتا تھا کہ میرے پاس بیٹوں کی کمی نہیں ہے، ایسے ایسے غلام کو میں نے جو تربیت دی ہے کہ وہ میرا نام روشن کریں گے۔ تو واقعی میں قطب الدین ایبک نے جو اس کا نام روشن کیا۔ تو اب یقینی بات ہے کہ جو شہاب الدین غوری ہی ختم ہو گیا، تو اب اس سلطنت کا کیا ہوا؟ تو اس سلطنت پر پھر اب جو خوارزم شاہ والے جو ہے یہ غزنی سے پورا ادھر کا ایریا پر جو ہے وہ خوارزم شاہ نے قبضہ کر لیا، اور یہ جو انڈیا کا پورا ایریا تھا اس پر قطب الدین ایبک جو ہے وہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن قطب الدین ایبک جو ہے سمجھیے کہ 1192 ہی سے دلی میں حکومت کر رہا تھا۔
اب 1206 میں جب اس کا انتقال ہوا ہے تو کتنے سال ہو گئے؟ 14 سال. 14 سال جو ہے یہ نائب کی حیثیت سے دلی میں حکومت کیا ہے کون؟ قطب الدین ایبک. لیکن 1206 میں جب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو اب یہ خود سلطان ہو گیا. جب خود سلطان ہوا ہے تو پھر یہ دہلی کے بجائے دارالسلطنت کس کو بنا دیا؟ لاہور کو بنا دیا کہ اب میں مینیج کروں گا کہاں سے؟ دلی کے بجائے لاہور سے بناؤں گا. تو پھر یہ جو ہے 1206 سے لے کر کے 1210 تک جو ہے یہ زندہ رہا ہے. اب 1210 میں جو ہے کہ قطب مینار بنانا شروع کر دیا تھا، لیکن یہ پولو کھیل رہا تھا گھوڑے پر جو ہے بیٹھ کر کے، جو اسٹک سے مارتے ہیں بال کو، جس کو پولو بولتے ہیں. تو وہ کھیلتے کھیلتے جو ہے گھوڑے سے گر گیا. ایک مرتبہ اور گرتے گرتے بچا تھا 1191 میں میدان جنگ میں، لیکن وہاں پہ تو بچا دیا قطب الدین ایبک نے، یہی گرا تھا. اور یہ جو ہے 1210 میں جو ہے وہ پولو کھیل رہا تھا، وہ کھیلتے کھیلتے گر گیا اور اس میں وہ زخمی ہو گیا اور اسی میں اس کی موت ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے کون بنا؟ اس کا بیٹا بننا چاہ رہا تھا لیکن جو ہے لوگوں نے بننے نہیں دیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ التتمش بنا ہے، اس کا غلام تھا قطب الدین ایبک کا. قطب الدین ایبک غلام تھا کس کا؟ شہاب الدین غوری کا. اور شہاب الدین غوری کا غلام کون تھا؟ التتمش. التتمش جو ہے وہ پھر 1211 سے لے کر کے پھر 1236 تک جو ہے یہ حکومت کیا 25 سال. تو پھر التتمش جو ہے پھر لاہور سے کیپٹل لے آیا دلی. تو اسی لحاظ سے جو ہے کبھی کبھی سوال جو گھما دیتا ہے ایگزامنر کہ دلی سلطنت کا اصل بانی کون ہے؟ تو دلی سلطنت کا اصل بانی جو ہے وہ التتمش، کیونکہ یہاں سے پھر دلی سلطنت شروع ہوئی ہے. تو پھر جو ہے غلام سلطنت، غلام ونش، پھر جو ہے خلجی ونش، پھر تغلق ونش، پھر سید ونش، پھر لودھی ونش، پھر مغل ونش. یہاں سے پھر کوئی گیپ ہی نہیں ہوا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے کہ انڈیا میں اسلامی حکومت کس نے قائم کیا؟ وہ تو قطب الدین ایبک. لیکن اگر ٹیکنیکل بات ہوگی کہ دلی سلطنت جو 5 خاندان کا ہے اس کا بانی کون ہے، تو وہ التتمش. کیونکہ قطب الدین ایبک جو تھا وہ دلی سلطنت کو جو کیپٹل نہیں بنایا تھا، اس نے کس کو بنایا تھا؟ لاہور کو بنایا تھا. لیکن وہ بھی 14 سال جو ہے وہ دلی پہ بیٹھ کر کے حکومت کیا ہے، لیکن وہ سلطان کی حیثیت سے نہیں بلکہ نائب سلطان کی حیثیت سے. تو یہ ٹیکنیکل نہیں معلوم رہتا ہے تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور بچے جو ہے ایگزام میں گڑبڑاتے رہتے ہیں. تو میں سوچا کہ آج جو ہے یہ کلیئر کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے غلام سلطنت جو ہے ڈائنیسٹی جب قائم ہوئی ہے تو یہ سمجھے کہ 1206 سے لے کر کے 1290 تک 84 سال. تو یہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. پھر خلجی ڈائنیسٹی، پھر تغلق ڈائنیسٹی، پھر سید ڈائنیسٹی، پھر لودھی ڈائنیسٹی، پھر مغل ڈائنیسٹی، اور اس طرح جو ہے پھر جنگ آزادی تک ہم آئیں گے. 15 اگست کا موقع ہے، اسی مناسبت سے یہ سیریز کا آغاز کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے خوبی اس کو اختتام تک پہنچائے. اور اس دعا پر ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان.